اللہ 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 رب العزت آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ ذرا ان آیات پہ غور کیجیے گا، میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ریپیٹ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، کس لیے آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو دلوں پر مہر کر دینا ہے نا، اس سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر دینا ہے۔ انسان کچھ بھی کرتا جاتا ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اب دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ بیسیکلی سابقہ اقوام کا اس میں ذکر ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ان کے انکار پر کس طرح سے عذاب آئے۔ پہلے ان پر سختیاں نازل کی جاتی کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ توبہ کر لیں۔ جب نہیں پلٹتے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر پھر کھول دیے جاتے ہیں، پھر بھی نہ مانے تو اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ پہلے فیز سے گزر رہی ہے، جو سنبھل جائیں گے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر بھی بینائی سماعت وغیرہ چھن جانے پر متوجہ کر کے یہاں پہ توحید کا پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ یہ جو نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ جو احمقانہ تصور رہا ہے نا کہ جو شخص خدا رسیدہ ہو اسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے، اس کے پاس تو عجیب و غریب اس سے فیصلے صادر ہونے چاہیے، وہ ایک اشارہ کرے تو جی پہاڑ سونے کا بن جائے، مردے زندہ ہونے لگ جائیں، وہ حکم دے تو زمین سے خزانے ابلنے لگیں، اس پر لوگوں کے جو ہیں اگلے پچھلے سب حالات روشن ہو جائیں، کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو جی وہ بتا دے کہ تمہاری گمشدہ چیز جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے، کس نے چوری کی، اگر کی ہے تو مریض ہے یہ بچ جائے گا یا مر جائے گا، اور یہ جو شادی تم کرو گے نا یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔
تو یہ نہ ہمارے کانسیپٹس ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان کو انسانی کمزوریوں اور جو محدودیات ہیں ان سے بالا تر ہونا چاہیے کہ اس کو یہ چیزوں کی نا ضرورت ہو سکتی ہے۔ بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ ہے جس کو بھوک اور پیاس لگے، جس کو نیند آئے؟ وہ ہے نا ایک دعوے کر رہے ہیں، مجھے 22 سال ہو گئے ہیں میں کبھی سویا نہیں، مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں میں کبھی سویا نہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں کبھی کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے۔ آج کل کے نت نئے جو ہے نا آپ کو ملیں گے لوگ، تو لوگ سمجھتے ہیں جس کے بیوی بچے بھی ہوں، جو کھاتا پیتا ہو، نہیں اس کو تو کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، اس کو تو نہ تو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے، اپنی نہ وہ ضرورتیں پوری کرے، نہ وہ خرید و فروخت کرے، اس کو قرض لینے کی ضرورت کبھی پیش نہ آئے، وہ مفلسی اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر پریشان حال اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی کچھ کانسیپٹس جو ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کی جو لوگ تھے نا وہ اس ذہنیت کے، ان پر بھی یہ مسلط تھے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جاننے کے لیے غیب کی خبریں پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل عام انسانوں جیسا دیکھ کر نا اعتراض کرتے تھے، اچھا یہ پیغمبر ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں ان کے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں؟ تو انہی باتوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا، یہ ذرا اس کو آیت کو غور سے پڑھ لیجئے گا، جس کسی کو اعتراض ہو نا، آیت نمبر 50 سورہ الانعام پارہ نمبر 7، اس کو غور سے پڑھیے گا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے ان کا ٹھیک علم دیا گیا ہے، ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے۔ تو اس کے برخلاف تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو، تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو یا تو وہ قیاس اور گمان ہے یا محض اندھی تقلید ہے۔ تو میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا فرق ہے، تو اسی وجہ سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں یا میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں یا میں انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں۔ تو اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں، انہیں نہ موت کی فکر ہے، نہ یہ خیال ہے کہ کبھی ہمیں اپنے رب کو بھی منہ دکھانا ہے، ان پر تو نصیحت ہرگز اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اس کا اثر نہیں ہوگا جو اس بے بنیاد بھروسے پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہم جو چاہیں کر گزریں، آخرت میں ہمارا بال تک بیکا نہیں ہوگا، ہم وہاں پہ فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، فلاں بندہ ہماری سفارش کر دے گا، فلاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے کفارہ بن چکا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنا رخ سخن ان لوگوں کی طرف رکھو جو اللہ کے سامنے حاضری کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹے بھروسوں پر بھی پھولے ہوئے نہیں ہیں، اور اس نصیحت کا اثر جو ہے نا صرف ایسے لوگوں پر ہو سکتا ہے، انہی کے درست ہونے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن میں پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یعنی ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے اعمال کا جواب دے، اپنے اعمال کا ذمہ دار جو ہے نا خود ہے۔ یہ جو مسلمان ہونے والے ہیں ان میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے، اور آپ کی جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔
تو آپ کے حصے کی کوئی نیکی یہ آپ سے نہیں چھین سکتے، اپنے حصے کی کوئی برائی آپ پر نہیں ڈال سکتے. تو جب یہ محض طالب حق بن کر آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر آپ ان کو دور نہیں پھینکیں. یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنی حیثیت رکھتے ہیں نا، موسٹلی آج بھی یہی چلا آ رہا ہے، شروع دن سے یہی ہے کہ جو تھوڑے مفلس ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں نا، ایون رشتہ داروں کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ذرا سا کسی میں ہم کوئی کمی دیکھتے ہیں نا تو اس کو دور پھینکتے ہیں، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے جو ہے نا، ان لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. یعنی جو غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کو ہم نے ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کی توفیق دی ہے، اور جو دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے ہیں ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. سبحان اللہ، کیسے وہ خوبصورت لوگ ہیں نا، کیا ان کے دل خوبصورت ہیں، اور کتنے ہی بابرکت اور باسعادت لوگ ہیں. یعنی اللہ رب العزت جن پر سلامتی بھیجے گا، کیا فرماتا ہے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم اور کرم ہی تو ہے. اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی یہ حقیقت کہ تنہا اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی تمام اختیارات کا مالک ہے، تمہاری بلائی اور برائی کا مختار کل ہے، اسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باغ ڈور ہے. اس کی شہادت تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے. جب کوئی سخت وقت آتا ہے، اسباب کے سارے جو ہیں تعلق ٹوٹتے نظر آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تم بے اختیار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو. لیکن اس کھلی علامت کے ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہو؟ خدائی میں بلا دلیل اور حجت کے، بغیر کسی ثبوت کے تم نے دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے. پلتے تم اللہ کے رزق پر ہو
انداتا تم دوسرے بنا رہے ہو، مدد تم اللہ سے مانگتے ہو، مدد پاتے اللہ سے ہو فضل و کرم سے، اور ٹھہراتے تم مددگار دوسروں کو۔ تو غلامی بیسیکلی تم دوسروں کی کر رہے ہو، کرنی کس کی چاہیے؟ صرف ایک اللہ کی۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ اب آیت نمبر 50 سے لے کر 65 تک جو ہے نا، وہ رسالت کی حقیقت اور فرائض سے یہاں پہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوہام خرافات سے پاک کر کے پیش کرنے کے بعد اب سادہ سے انداز میں اسلامی طرز حیات کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنے پر متوجہ کیا گیا ہے۔ مسلم معاشرے میں عزت کا مقام کن کے لیے ہے؟ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ کس لیے ہے؟ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تو معاشرے میں عزت اور مقام کا حاصل کن کے لیے ہوگا؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں گویا بتا دیا گیا ہے کہ معاشرے میں اعلیٰ اقدار کے اصل پیمانے کیا ہیں۔ یہ جو نئے معیار اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں ان کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے، انہی کے لیے آسان حساب ہے، انہی کے لیے مغفرت کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توحید کا اقرار، توحید کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ کائنات کے نظام سے توحید کے مزید زبردست دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر ان دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنی نشانیاں بتا دینے کے بعد وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں بھی آسمان سے یا قدموں کے نیچے سے بھی عذاب برپا کر سکتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کے نظام کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے، باہم قتل و غارت کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عن قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار، کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ یہ جو ان آیات میں بتایا گیا نا، کفار مکہ کے انکار اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشا بنانا، یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کھیل تماشا کیسے بناتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق، جیسے آج کل کن کن چیزوں کا ہو رہا ہے، برقعے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا اڑایا جاتا ہے، نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک سے زائد شادیوں پر جو ہے وہ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ان کفار کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو، البتہ نصیحت کرتے رہو، شاید کوئی راہ راست پا لے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 71، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو
حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ سٹارٹنگ میں جو آیات ہیں ان میں کس کے بارے میں بتایا گیا؟ ایسا شخص جو ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو گیا، اور اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو صحرا میں راستہ گم کر بیٹھے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فطرت سلیمہ جب سچائی اور حق کی متلاشی ہوتی ہے نا تو پھر ایسے بندے کی رہنمائی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام حقیقت کو پا لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ قوم کے کسی بھی نقطے پر ان کے ساتھ جو ہے نا مداہنت نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں، وہ بانگے دہل جو ہے حق کا اعلان کر دیتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ روز محشر مامون ہوں گے، ایسے لوگ ہی ہدایت پائیں گے جنہوں نے خالص توحید اختیار کی، شرک سے بچے رہے۔ توحید پر اس استقامت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کو صالح اولاد دی۔ یہ جو آیات ہیں ان میں 17 رسولوں اور انبیاء کا ذکر آگے کیا گیا ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت لائے تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، لیکن اگر انہوں نے شرک بھی کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا جو ہے نا وہ غارت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا، اور ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کی خاندان سے اسماعیل، یوسیٰ اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے
جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کا جو انتظام ہے اس میں اور انسان کی قسمت کے بنانے میں بگاڑنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں۔ یعنی کوئی بارش کا دیوتا بنا لیا، کوئی دولت کی دیوی بنا لی، کوئی بیماری کا بنا لیا، مطلب غلط قسم کے قسم کے اعتقادات جو ہے نا دنیا کی تمام مشرک قوموں میں کیا کرتے ہیں، شیاطین کو، دیوتاؤں کو، دیویوں کو، جنوں کو، مطلب ان کو اپنا بنایا ہوا سارا کچھ کہ یہ ان کی مدد سے سب ہو رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، جو جنات کو وہ بنا رہے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے وہ ان کا خالق ہے۔ مائک پلیز میوٹ کر لیں۔
حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی. حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو. اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اب اتنا کلیئرلی، اتنا ڈیپلی ہر چیز کو کھول کے بیان کر دینے کے بعد نا یہ حکم دیا گیا ہے. یعنی یہ فکرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا ہو رہا ہے نا. تو قرآن مجید میں جس طرح سے مخاطب بار بار بدلتے ہیں، کبھی نبی سے خطاب ہوتا ہے، کبھی اہل ایمان سے، کبھی اہل کتاب سے، کبھی کفار سے، کبھی مشرکین سے، کبھی قریش کے لوگوں سے، کبھی اہل عرب سے، اور کبھی پھر عام انسانوں سے. پوری انسانی جو نوع انسانی ہے اس کے لیے ہدایت ہے. بے شک خطاب بار بار بدل رہا ہے لیکن سب کے لیے ہدایت دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے اہل ایمان، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینے لگیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. اچھا، اس جملے میں کس قدر اپنائیت محسوس ہوئی ہے نا. یعنی اتنی محبت، اتنا اپنا پن کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اپنا روح سخن ایمان والوں کی طرف پھیرتے ہیں. ایمان والو جو ایمان لائے ہو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں نا ان کو گالیاں نہ دو. ایک دم سے ان کے لیے نا غیریت نظر آ رہی ہے اور ایسے فیل ہو رہے ہیں ہم اللہ کے ہیں. اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا کے نا تو یہاں پہ نومینیٹ کر رہا ہے کہ تم لوگ جو ایمان لے آئے نا ان کے جو معبود ہیں نا جو انہوں نے شریک بنا لیے میں ان کو گالیاں نہ دو، کیونکہ یہ تو جاہل ہیں. تو شرک سے آگے بڑھ کر یہ اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارے رب کو برا بھلا نہ کہنے لگیں، گالیاں نہ دینے لگیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. یہاں سے یہ پارہ نمبر 8 سٹارٹ ہو رہا ہے. آج کی کلاس کا ادھر تک پارہ نمبر 7 جہاں کمپلیٹ ہوا ہے یہیں تک ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پارہ نمبر 8 سٹارٹ کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل کر لے. اللہ اللہ